جی توصیف بھائی بتائیے گا. دیکھیں سب کو اسٹوری تو بڑی، میری تو ویسے بھی اسٹوری جو ہے بہت لوگوں نے شاید جن کو نہیں پتہ تو چلو آپ کے توسط سے پتہ چل جائے گی. میں وہ واحد خوش نصیب آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کچھ کیے جو ہے میں پاکستان کھیل گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اور میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں. تو ایک مضافاتی بستی میں رہنے والا جس کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، میرا نام اظہر تھا اپنے علاقے میں. اسکولنگ میں میرا نام توصیف تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا مجھے. اسٹوری کچھ اس طرح کہ ایک مضافاتی بستی میں رہنے والا، ایک میڈیوکر فیملی میں رہنے والا. یہ میں اپنی ڈی گریڈ نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. میرے فادر تھے، آنکھ کھولی میں نے جب تو میری والدہ کی ڈیتھ جب ہوئی، میں جو تھا وہ بالکل مجھے یاد نہیں، سال 1 کا ہوں گا میں اس وقت. تو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. سیکریفائی کیا میرے والد صاحب نے کہ کوئی دوبارہ شادی نہیں کی. اور 2 بڑے بھائی تھے میرے، میں سب سے چھوٹا تھا. میری ایک سسٹر تھی اور میری ایک دادی تھی. اس وقت جس وقت میں نے ہوش سنبھالا، جو دیکھتا رہا میں، تو اس وقت میری دادی تھیں، وہ آنکھوں سے نابینا تھیں. یہ ایک 4-5 آدمی ہمارے گھر میں تھے. اور میں بہت ہی ایسا تھا کہ گھر کے حالات سچ ایسے نہیں تھے. میرے بھائی وغیرہ پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیوں نہیں کسی نے یہ اچیومنٹ پورا نہیں کی، یا پڑھنے میں یا اس میں اس میں. تو آدمی کو اپنے حالات کا خود پتہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جتنی محنت کی، کیونکہ وہ ایک کمپاؤنڈر تھے ہاسپٹل میں، اور انہوں نے جس طرح ہمیں رکھا اور کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کچھ. تو آج یقینی طور پہ ان کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے. جب اتنا ہوا میرے ہوتے ہوئے وہ کھیل گئے تھے، میں کھیل گیا تھا ان کے ہوتے ہوئے. بٹ لیکن ہاں، تو کچھ اسی طرح ہوا کہ میں کلب سے، پاک جم خانہ سے وہاں کھیلتا تھا شاہ فیصل میں. ایک صاحب آئے جو اینگلو پاک ونڈرز ایک دفعہ لے کے آئے تھے، جاوید صادق صاحب. انہوں نے آن کے وہ میرا میچ دیکھ رہے تھے سیمنٹ پچ پہ، تو وہ قریب ہی رہتے تھے. تو انہوں نے آن کے کہا مجھے کہ بھائی یار تو آپ تو بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں. اور میرے دوست ہیں مشتاق محمد، جاوید میاں داد، ماجد خان، یوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ جو ہے پڑھے تھے. تو میں آپ کو لے کے چلوں گا اسٹیڈیم میں. جب آسٹریلیا پاکستان آئی ہوئی تھی اور لاہور میں اس کا کیمپ لگا ہوا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا سیمی فائنل تھا ایک. جس دن انہوں نے کہا مجھے کہ چلیں، تو میں نہیں گیا وہاں پر، اور میں اپنا سیمی فائنل کھیلنے چلا گیا. انہوں نے مجھے آن کے بڑا وہ کہا کہ یار میں نے دیکھو تمہاری بات کر لی تھی ان سے. تو میں نے کہا سر کوئی بالیں والیں اٹھوائیں گے وہ سب ہے. خیر بہرحال جو جیسا ہوتا ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ پریکٹس پہ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کل میں تمہیں لے کے چلوں گا. میری بات خراب ہوئی. تو وہ نیکسٹ ڈے خود مجھے نیشنل اسٹیڈیم لے کے گئے، اور میں اسی طرح ٹینٹ کے اندر بیٹھ گیا. جا کے وہ کسی کام سے باہر چلے گئے، کیونکہ ہم پہنچی 8:30 7-8 بجے چلے گئے تھے. تو بیٹھ گیا. اب جو لوگ آنے شروع ہوئے تو میں تو صرف ان کو دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ جن لوگوں کی میں تصویریں کاٹ کے اپنے ایک کاپی میں لگاتا تھا ہیروز کی، وہ آج میرے سامنے چلے آ رہے تھے. وہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح عمران خان بالکل میرے برابر میں آن کے بیٹھے اور شوز پہن رہے تھے وہ. خیر نیٹ شروع ہو گیا اور میں وہیں بیٹھا رہا. اتنے میں وہ ہمارے محسن جاوید صادق صاحب واپس آئے. تو انہوں نے کوئی بات کی مشتاق محمد سے. تو آغا سعادت اس وقت ایک کیمپ کمانڈر ہوتے تھے. انہوں نے آواز دی توصیف کیڑا منڈا ہے. تو میں نے ایسے جیسے اسکول میں ہاتھ نہیں اٹھا دیتے ایسے کر کے میں نے ٹینٹ میں سے کہا انہیں. تو کہنے لگے کہ اے لو بال. انہوں نے مجھے دی. بلیو کرو آپ کہ اگر اس وقت وہ بال مجھے دے گا کوئی، میں کہوں گا یہ کیا بال دی ہے، کیونکہ اس کے ٹانکے نکلے ہوئے تھے. تو خیر میں نے اٹھائی بال کرنا شروع کی. ظہیر عباس جیسے گریٹ پلیئر، ماجد خان، وسیم راجہ، محسن خان اور جاوید بھائی جیسا گریٹ پلیئر، ان سب کو میں نے بولنگ کی. میرا بال ٹرن ہو رہا تھا. یہ تو مجھے ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے سب کو ہلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، میں اپنی نارمل بولنگ کر رہا تھا. تو اتنے میں آواز آئی کہ مشتاق محمد نے آواز دی کہ بیٹا ذرا اپنی بال دکھانا.
تو میں نے بال پہ کی تو وہ کہنے لگے آغا صاحب کی منڈے نو بال دیتی ہے چنگی جی بال دو، بالکل اسی طرح الفاظ تھے. تو انہوں نے مجھے ایک اچھی سیمی نیو بال دے دی. وہ کوئی سمجھ رہے ہوں گے شاید اس پھٹنے کی وجہ سے بال جو ہے یہ خراب ہو کے شاید ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھی میں بال کروں، میرا گیم ٹرن ہو رہا تھا. اب انہوں نے کیا چیز مجھ میں دیکھی تو نیکسٹ ڈے کہنے لگے پھر آ جانا. میں نیکسٹ ڈے پھر چلا گیا، پریکٹس کی. جب تھرڈ ڈے مجھے کہا گیا کہ آپ ہوٹل شفٹ ہو جائیں. مجھے حیرت ہوئی کیونکہ یہ بات جاوید میاں-داد نے کی تھی کہ بیٹا تم ہوٹل شفٹ ہو جاؤ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا کپڑے لے کے آنے؟ تو کہنے لگے ہاں جو نارمل کپڑے جو پہنتے ہیں اور ایک آدھ کٹ جو آپ کی ہے، کیونکہ تمہیں اسٹیڈیم جو ہے وہ دور پڑتا ہے گھر سے، جبکہ میں سچی بات ہے شاہ فیصل سے جو ہے اسٹیڈیم بہت قریب تھا، پی سی یعنی پل کانٹیننٹل سے. خیر بہرحال میں چلا گیا. بڑی خوشی ہوئی کہ جا کے میں نے جو ہے گھر پہ بتایا. اس وقت کچھ ٹیلی فون وغیرہ کا تو سلسلہ تھا ہی نہیں، لیکن میرے محسن جو جن کے کلب سے میں کھیلتا تھا، ریاض ملک صاحب، ان کے پکچر ہاؤس میں بیٹھا. اتنے میں سرفراز چونکہ ان کے بڑے اچھے دوست تھے ملک ریاض صاحب کے، تو وہ بھی آتے تھے اس کیمپ میں، وہ بھی تھے. تو یہ دونوں آدمی بتا کے جو ہے مجھے اور چلے گئے. پنڈی میں سائڈ میچ ہو رہا تھا ایک، اور یہ بات میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس وقت الیاس خان جو مسلم کمرشل بینک سے کھیلتے تھے وہ 100% کھیل رہے تھے، اور وہ لاہور سے کیمپ سے بھی آ رہے تھے، وہیں سے لاہور سے جب کیمپ بنا تھا. تو یہ تو 2-3 دن کی بات ہے جب میں گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے بتایا کہ مجھے ہوٹل شفٹ ہونے کو بولا ہے. تو سرفراز تو حیرت میں تھے کہ کس نے بولا ہے، کنے کہا ہے. میں نے کہا سر وہ مجھے ایسا کہا ہے. تو ملک ریاض صاحب کہنے لگے یار بڑی خوشی کے بعد. اتنے میں وہ جاوید صادق صاحب آ گئے اور میں نے ان کو کہا کہ جاوید بھائی مجھے ہوٹل شفٹ ہونے کو بولا ہے. تو انہوں نے یقین کریں کہ انہوں نے اٹھ کے میرا ماتھا چوما، کہنے لگا مجھے لگتا ہے جو میں سمجھتا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے تم میں بہت ٹیلنٹ ہے، تم میں بہت ٹیلنٹ ہے. وہ اس طرح کی بات کرتے تھے. اینی وے خیر وہ مجھے کہنے لگے اور کہنے لگے چلو. میں گھر میں جو چھوٹا سا بیگ تھا اٹھا کے جو ہے پل کی طرف چلے گئے. وہاں پہنچے ریسیپشن پہ، انہوں نے ہی میرا، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم میں بھائی سچی بات ہے کہ ایسے ہوٹل میں یا ایسی جگہ پہ کبھی گیا تھا. تو مجھے انہوں نے جب ریسیپشن پہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا دیکھیں مزے کی بات، جب مجھے کہا گیا تو میری نصیب کتنے اچھے تھے کہ مجھے کہا گیا کہ ظہیر عباس صاحب کا، ظہیر بھائی کا روم شیئر کریں گے. اس ٹائم میں 2 آدمی رہتے تھے، وہ ایک سونے پہ سہاگا. تو خیر لیکن میں جب انہوں نے ان کو کنونس کیا ہوٹل والوں کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں. رات کو کوئی 12:30 کے 1 بجے کے قریب میرے پاس فون آیا. اول تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میں سچ بتاؤں، اس لیے کہ ایسے ہوٹل میں ایسے نرم اس میں کبھی زندگی میں ہم نہیں رہے تو کیا کہیں. تو وہ اس نے میں خیر نیند ہی کچھ نہیں آ رہی تھی. اس نیکسٹ ڈے ریسٹ تھا ہمارا. تو میں نے فون آیا پیچھے سے ظہیر عباس صاحب کی، ظہیر بھائی کی آواز تھی، بھائی آپ کون؟ تو میں نے کہا یہ بولے یہ تو میرا کمرہ ہے. تو میں نے بولا ظہیر بھائی مجھے، ظہیر صاحب میں وہ لڑکا ہوں جو آپ کے نیٹ پہ آیا تھا کیمپ میں آفس پن کر رہا تھا. تو بولے یہ تو میرا کمرہ. بولے میں نے کہا مجھے کہا گیا کہ آپ کے. بولے اچھا ٹھیک ہے آپ رہو، میں جو ہے نا گھر پہ ہی ہوں. گھر سے کیونکہ اس وقت گھر میں کمرہ ہوتا تھا، مگر کراچی کے یا لاہور کے جو اپنے اس میں گھر میں رہتے تھے، لیکن کمرہ موجود ہوتا تھا. تو خیر وہ بڑی مشکل سے رات گزری. ایک اور میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ اچھا نہیں ہوتا، کہ مجھے ایک فون آیا یہی کوئی اسی ٹائم میں، مجھے پتہ ہے کہ کس کا فون تھا وہ، لیکن انہوں نے مجھے وہ سنائی باتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا تم نے کسی کا حق مارا ہے اور تمہیں شرم ہے تھوڑی سی، تو ابھی ہوٹل چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. یہ میں آج اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ نام اس لیے نہیں لوں گا کہ چلے وہ ٹائم، اور اب ان کا ایک بزرگ آدمی ہے
تو اس لیے میں نہیں. تو مجھے کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں اور یہ ہے, اور وہ کافی کچھ باتیں کی, اور کہاں سے آ گئے اور کس کی اس پہ کھیل رہے ہو اور کیا ہے کیا نہیں, اس طرح کی بات. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد مجھے جو ہے نیکسٹ ڈے میرا میچ تھا میری ٹیم کا, کلب کا, پاک جم خانہ کا. وہ میں ایئرپورٹ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھنے چلا گیا, صبح ہی صبح نکل کے. وہاں دوپہر کے ٹائم میں میرا ایک دوست لیاقت وہ بائک پہ آیا اور آن کے کہنے لگا ادھر آؤ. میں ادھر گیا تو کہنے لگا ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا تو پھر بولے تمہارا نام ہے. میں نے کہا نہیں یار ایسا کیسی بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں تمہارا نام ہے, اور انہوں نے 12واں محسن خان کا 11واں تمہارا نام لیا ہے. تو میں نے کہا نہیں. تو وہ ریاض ملک صاحب تھوڑا سا پھانپ گئے کچھ اس بات کو. تو کہنے لگا کیا بات ہے. میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے ٹیم اناؤنس ہو گئی. کہنے لگا تم لو تم ڈرائیور کو لو, گاڑی لو اور گھر جاؤ دیکھو جا کے کیا ہے. وہ خیر میں ان کے ساتھ, جو میرا گھر کارنر پہ ہے اور 3 راستے بنتے ہیں وہاں سے شاہ فیصل میں. تو میں جب ٹرن کر کے اپنے گھر کے ادھر پہنچا تو میں بے تحاشا لوگ, ایک جم غفیر تھا اور میرے گھر کے باہر تھے. میں بھول گیا سب کہ کیا کیوں یہ لوگ جمع ہیں. میں وہ یہ بھول گیا کہ میں کس لیے آیا ہوں, کیا ہو رہا تھا کیا نہیں. تو بھول گیا میں. اور میں اترنے میں اور گھر میں جانے میں تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لے گیا, کیونکہ میرے سارے محلے والے لوگ تھے. اچھا مزے کی بات تھی کہ وہ ایک صاحب جو کلوز جو تھے وہ کہنا یار تصویر ہم نے تمہاری دیکھی اور نام توصیف تو ہم تو سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کیا ہے, تمہارا نام تو اظہر ہے. تو خیر بہرحال وہ تو مجھے آدھا گھنٹہ لگا گھر میں جانے میں. میری بھابھی, کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی, میں جلدی کر دی تھی اس لیے کہ گھر میں ہمارے کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا بڑے بھائی کی. تو وہ مجھے اندر جانے میں اتنا ٹائم لگا, اور پھر وہ میرے والد صاحب سب لوگ جو تھے وہ مطلب بہت بےحد خوش تھے, اور بھابھی رو رہی تھیں, اور بھی سب مطلب خوشی میں ظاہر ہے. میں نے جانے کے وقت آیا تو مجھے والد صاحب میرے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا گھر آؤ گے. میں نے کہا تو تھوڑا آؤں گا. کیوں نہیں, کس نے, میرا خیال ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ جب کھیلتا ہے نا تو وہ پھر کہیں چلا جاتا ہے, کچھ اس طرح کی ایسی بات کی تھی جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں. میں نے کہا میں روز ملنے آؤں گا, ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تو خیر وہ میں ہوٹل چلا گیا, اور ہوٹل میں ظہیر بھائی تھے کیونکہ نیکسٹ ڈے ٹیسٹ میچ شروع ہونا. میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس دوران میں ایک ہمیں پریکٹس میچ بھی ہمارا ہوا تھا, جس میں مجھے پہلے فیلڈنگ سائڈ میں بھیج دیا, اور جب میں نے آؤٹ کوئی نہیں کیا تھا, پھر میں بولنگ جو ہے دوبارہ آیا تو مجھے پھر بولنگ کرنے بھیج دیا. پتہ نہیں اس وقت جج کر رہے تھے یا کیا تھا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہے, تو بھیج دیا. وہاں میں نے 2 رن آؤٹ کیے تھے. میرے کھیلنے میں میری فیلڈنگ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں نے 2 رن آؤٹ کیے تھے, وسیم راجہ اور جاوید بھائی کو میں نے رن آؤٹ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری فیلڈنگ بھی ایک پارٹ ہے میری لائف میں کھیلنے میں. تو کہنے لگے ظہیر بھائی مجھ سے کہنے لگے, خیر یہ آئیے پھر ہم ہوٹل شفٹ ہو گئے. ظہیر بھائی کہنے لگے میاں کھیلنے کو تیار ہیں اگر آپ کو کھلائیں گے. تو میں نے کہا ہاں کھیلیں گے. اور میرا ماؤف تھا, بلیو کریں میرا ماؤف تھا, دماغ, مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ کی طرف سے کچھ ایسا تھا کہ مجھے اتنا وہ کر دیا تھا کہ میرے پہ پریشر ایز سچ نہیں نظر آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا انشاءاللہ. تو بولے دیکھیں ایک کھیلے گا کوئی, یا تو الیاس خان کا کہا یا آپ کا کہا کہ وہ کھیلیں گے. خیر نیکسٹ ڈے ہم جب پہنچے گراؤنڈ پہ تو پتہ چلا میں 11 کے اندر ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آصف اقبال مجھے مبارکباد دینے آئے تھے, جو کہ انڈیا ٹور کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی تھی, کیونکہ مشتاق محمد جو ہے وہ مینیجر بن گئے تھے اور جاوید بھائی کپتان تھے. تو خیر وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نور خان صاحب انہوں نے مجھے لاسٹ ڈے پریکٹس کے دن مجھے کسی نے کہا کہ کیونکہ یہ اڑی ہوئی تھی کہ مشتاق محمد نے جو ہے وہ اس کے فادر جو ہیں وہ انگلینڈ میں ان کا بزنس ہے, اور مشتاق محمد کو انہوں نے
کچھ کیا ہے, پیسے کھلائے ہیں, تو وہ اس کو یہ بہت اڑی ہوئی تھی. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب تھا تو مجھے کسی نے کہا اسکرین کے پاس کہ تمہیں جو ہے نور خان صاحب وہاں بلا رہے ہیں. ایک رعبدار آدمی تھے, سب کو پتہ تھا, اور تو مجھے بلایا. میں چلا گیا. میں کہنے لگا بیٹا آپ بتائیے کہ کون مشتاق محمد آپ کے کون ہیں؟ میں نے سر میرے ہیرو ہیں. مجھ سے اتنی بات کی, زیادہ نہیں. میں نے کہا میرے ہیرو ہیں. اور میں تو کہنے لگے کھل کے کھیلیں. یہ الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں ان کے. کہنے لگے کھل کے کھیلیں, کوئی فکر نہیں کریں کسی چیز کی. خیر گیا. اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے کہا گیا مشتاق محمد, ہماری فیلڈنگ آ گئی. مشتاق محمد نے مجھے بلایا, مشتاق بھائی نے, اور کہا کہ دیکھو بیٹا تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا, اور ہم نے تم میں جو چیز دیکھی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور پلیئروں نے بھی ڈیفینیٹلی کہا ہوگا, ایسے نہیں, لیکن جاوید بھائی اور مشتاق محمد جو کنسرن لوگ تھے ٹیم کے, انہوں نے جو ہے میرے پہ چانس لیا تھا سارا. ظاہر ہے دوسرے ماجد بھائی, ان سے ماجد خان سے بھی پوچھا ہوگا, اور بھی عمران خان خود تھے. اس سے آپس میں بات کر کے یہ ہوگی, لیکن یہ دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے, تو مجھے یہی بات انہوں نے کی کہ تمہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن تم اگر گھبرا گئے تو بھائی آپ تو چلے ہی جاؤ گے, آپ کو کوئی کسی کو نہیں پتہ آپ کا, لیکن ہم جو ہیں ہمارے لیے پرابلم ہوگی. لیکن ہم نے جو آپ میں چیزیں مجھے بڑی انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ ہم نے جو تم میں چیز دیکھی ہے کہ تمہاری گیند میں بائٹ ہوتی ہے اور تمہارا گیند اوپر آتا ہے, ٹرن ہوتا ہے, ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں, انہوں نے بتایا. اور شاباش, گھبرانا نہیں. خیر جب میں, اور اب آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے کبھی زندگی میں اسپائکس نہیں پہنے تھے, وہ کیلوں والے شوز. مجھے طاہر حسن صاحب تھے ایک PWD میں, انہوں نے اپنے بھانجے کے اسپائکس لا کے دیے جو کہ چھوٹے تھے 1 نمبر میرے. راتوں رات میری کٹ, میرے قلم, اس وقت کٹیں نہیں ملتی تھی راتوں, کیونکہ میں کھیلا بھی ایک دم ہی تھا. مجھے سویٹر بھی اتنا لمبا دیا تھا جو میرے گھٹنے تک آ رہا تھا, ایسا سویٹر تھا, کیونکہ اچانک آیا تھا. مجھے ملک ریاض صاحب نے راتوں رات جو ہے نا 2 کٹیں مجھے وائٹ بنوا کے دیں, کریم کلر کی اس وقت ہوتی تھی, وہ بنوا کے مجھے دیں, جس کو پہن کے میں کھیلا. مجھے اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں اسپائک پہن سکتا ہوں. کبھی پہنے نہیں تھے, لیکن مجھے تھا کانفیڈنس کہ میں. تو خیر یہ بات ہو کہ جب باہر نکلیں تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کراؤڈ ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے جب بولنگ پہ لایا گیا, اور میں ایک چیز کو بڑا ضروری بتایا کہ میرا مائنڈ بالکل کام نہیں کر رہا تھا, یعنی سن تھا جسے کہنا چاہیے. مجھے کچھ نہیں احساس ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کلب کرکٹ میں جیسے ہوتا ہے ویسے ہی, نہ میں نے کوئی کراؤڈ میں اتنی کرکٹ کبھی کھیلی تھی. تو جب مجھے بولنگ دی گئی تو مجھے یاد ہے شکر رانا امپائر تھے, 15ویں بال تھی. اچھا مجھے پلیئر کا بھی نہیں پتا تھا کہ کون, گرام یلپ اس وقت کھیل رہا تھا جو آسٹریلیا سے ڈبل سینچری کر کے آ رہا تھا. مجھے نہیں پتا, پہلا وکٹم میرا وہی تھے. گیند کی ٹرن ہوا, ہوا تیز چل رہی تھی, گاڈ مائنڈ ہوا, شکر رانا نے آؤٹ دیا. لوگ میرے پاس آئے, میں بتا رہا ہوں مجھے کچھ احساس نہیں ہو رہا, میرے سر پہ تھپکیاں مار رہے, جاوید بھائی یہ سب لوگ تھپکیاں مار رہے, اور مجھے بالکل ایسا فیل کچھ ہو ہی نہیں رہا. لیکن مجھے آواز ایک آئی کہ جاوید بھائی کی آواز تھی, ہٹ جاؤ کہیں بے ہوشی نہ ہو جائے. تو مطلب ایک ایسی چیز ہوئی جو میرا خیال ہے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا, دوسرے بھی کوئی نہیں سوچتے تھے. ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جو مجھے لے کے آئے تھے کہ بھائی ہم نے کیا چیز جو ہے لے کے آئے ہم. تو خیر وہ مجھے, اب جب میں نے اس میں 4 وکٹ لیے فرسٹ اننگ میں, گریگ چیپل بھی آؤٹ ہوا, اس میں روڈنی مارش بھی تھے, تو یہ بگ گنز تھے. لیکن مجھے 3-4 پلیئر کا, مجھ سے کمنٹیٹر جو ایک زمانے میں PTV کا یہ ہوتے تھے, وہ مجھ سے جب پوچھنے لگے آپ نے اس پلیئر کو کہاں آؤٹ کیا, تو میں اس کو بھی نہیں بتا سکا کہ کیا مطلب میں نے کس طرح آؤٹ کیا. نام مجھے نہیں, وہ اس کمنٹیٹر نے مجھے بتایا کہ یہ آپ نے اس کو یہاں آؤٹ کیا, آپ نے اس کو یہاں آؤٹ کیا. بہرحال گرام یلپ میرا پہلا وکٹم تھا.
اور اس کے بعد میں وہ تینوں ٹیسٹ میچ کھیلا، فیصل آباد کھیلا، لاہور کھیلا، اور میں نے جو ہے 12 وکٹس لیے تھے اس سیریز میں. اور اقبال قاسم تھے جنہوں نے میری گائے بگائے پوری میری جو کرکٹ وہ تھی اس میں بڑا خیال کیا. انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ بھی کیا، ساتھ مجھے مشورے بھی دیے. کھیلتا رہا میں، اور الحمدللہ 12 13 سال کا میرا جو ہے وہ یہ ٹینیور رہا. کچھ جگہوں پہ فیل ہوا کہ مجھے یہاں کھیلنا چاہیے تھا مگر نہیں کھیل سکا، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن میں ایسے ٹائم میں کھیلا کہ اور ایسے آن کے کھیلا کہ مجھے ایسا افسوس کرنا بھی چاہوں تو نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ کہاں پہ مجھے کیا ہونا تھا، اور ہو سکتا ہے میں شاید مجھے زیادہ کھیلنا چاہیے تھا اور نہیں کھیلا. لیکن میں اس کو یہ سمجھ کے کہ اللہ کی اس میں مرضی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دے دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا.